تو میں نے سوچا کہ آج آیت مودت پہ ہی گفتگو کی جائے. اور ماشاءاللہ مجمع اہل مودت کا ہے، آیت مودت کی ہے، تو بالکل مودت میں ڈوب کر آپ کو سننا ہے اور مودت میں ڈوب کر مجھے پڑھنا ہے. پوری توجہ کیجئے گا. میں گونگوں کے بیچ پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ ذکر اس علی کا کرتا ہوں جس کا نام لینے کے بعد اللہ گونگوں کو بھی زبان عطا کر دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پر تو صاحبان زبان مجمع بیٹھا ہے. پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے میرے حبیب قل، آپ ان سے کہہ دیجئے. توجہ کیجئے گا. قل میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے. میں کہوں گا پروردگار تو خود کیوں نہیں کہتا؟ تو اپنے حبیب کو کیوں کہہ رہا ہے کہ حبیب آپ کہہ دیجئے؟ تو ڈائریکٹ کلام کر دے. اپنے حبیب سے کیوں کہہ رہا ہے قل میرے حبیب تم کہہ دو؟ تو پروردگار تو خود ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتا؟ اللہ نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں. میں نے اپنے حبیب سے کہا کہ تم کہو تاکہ ڈائریکٹ والوں کے چہروں پر ڈائریکٹ تماشا پڑے. اللہ اکبر. ڈائریکٹ والوں کے چہروں پر ڈائریکٹ تماشا پڑے. میں نے کہا پروردگار وجہ کیا ہے؟ اپنے حبیب سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ اللہ نے کہا میں مولوی کو اس کی اوقات بتانا چاہتا ہوں کہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ اللہ تجھ سے ڈائریکٹ کلام کرے. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے قل آپ کہہ دیجئے کیا لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے. توجہ کیجئے گا. اچھا یہ آیت کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اللہ کو اور اللہ کے رسول سے اسے کہلوانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ آؤ تھوڑی دیر کے لیے میں ایک منٹ ٹھہر کر آپ کو ذرا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھاتا ہوں، شان نزول سمجھاتا ہوں کہ اس آیت کی شان نزول کیا ہے. بھائی ہوا کیا کہ مسلمانوں کا ایک مالدار مسلمانوں کا گروہ آیا، ایک مالدار مسلمانوں کا گروپ آیا، اور وہ گروہ جو آیا وہ اونٹوں پر سونے چاندی جواہرات زیورات ریشمی ملبوسات کپڑے سب لاد کر لایا. آنے کے بعد اللہ کے رسول کو پیش کیا. اللہ کے رسول نے کہا یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم حیوان کی طرح زندگی گزارتے تھے، آپ نے ہمیں حیوان سے انسان بنایا، انسان سے مسلمان بنایا. یا رسول اللہ آپ نے ہم تک توحید پہنچائی، آپ نے ہم تک عبادت پہنچائی، آپ نے ہم تک شریعت پہنچائی، آپ نے ہم تک دین پہنچایا، آپ نے ہم تک کعبہ پہنچایا، آپ نے ہم تک قرآن پہنچایا، آپ نے ہم کو نماز پڑھنا سکھایا، آپ نے ہم کو روزہ رکھنا سکھایا، آپ نے ہم کو حج کرنا سکھایا، آپ نے ہمیں زکوٰۃ دینا سکھایا. اور یا رسول اللہ ہمیں حیوان سے انسان بنانے میں اور انسان سے مسلمان بنانے میں نہ جانے آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی. یا رسول اللہ آپ کو کتنی محنت کرنی پڑی، کتنی مصیبت اٹھانی پڑی. آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو آپ کے وطن سے نکالا گیا، آپ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے، آپ کے چاہنے والوں پر ظلم کیا گیا، آپ کے گھر والوں پر ظلم کیا گیا. تو یا رسول اللہ آپ نے جو اتنی محنت کی ہے ہم تک دین پہنچانے میں، شریعت پہنچانے میں، قرآن پہنچانے میں، کہ کعبہ پہنچانے میں، قانون پہنچانے میں، تو یا رسول اللہ ہم آپ کو آپ کی محنتوں کا اجر دینا چاہتے ہیں، آپ کی محنتوں کی ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کیا لائے ہو اجرت کے طور پر؟ کہا یا رسول اللہ ہم یہ سونے لائے ہیں، یہ چاندی لائے ہیں، یہ ہیرے لائے ہیں، یہ جواہرات لائے ہیں، یہ زیورات لائے ہیں، یہ ریشمی ملبوسات لائے ہیں، یہ نفیس کپڑے لائے ہیں، یہ مال و دولت کے انبار لائے ہیں. ابھی یہ لوگ کہہ ہی رہے
رہے تھے کہ ایک مرتبہ جبریل آئے اور آنے کے بعد بعد درود و سلام فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں یہ کوئی اجرت نہیں چاہیے. توجہ توجہ توجہ، ہمیں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، نہ سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے، نہ ہیرے چاہیے، نہ موتی چاہیے، نہ کپڑے چاہیے، نہ ملبوسات چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ زر چاہیے، نہ جواہرات چاہیے، نہ مال و دولت کا انبار چاہیے. تو یا رسول اللہ آپ کی اجرت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اگر ہماری اجرت ادا کرنا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، ہمارے قرابت داروں کی محبت دے دو. اللہ اکبر. ہمارے قرابت داروں کی مودت دے دو. کیا مطلب؟ نہ ہمیں سونا دو، نہ چاندی دو، نہ زیور دو، نہ دولت دو، یہ سب تو ہمارے صدقے میں خلق ہوئے ہیں. تو جو ہمارا صدقہ ہے وہ ہمیں کیا دو گے؟ توجہ کیجئے گا، جو ہمارا صدقہ ہے وہ ہمیں کیا دو گے؟ تو کافر کیا کرے؟ کہ ان سے محبت کر لو جن کو صدقہ دینا حرام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ سونے چاندی جواہرات یہ تو خود ہمارے صدقے میں خلق ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، میرے حبیب آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں کسی شے کو پیدا نہ کرتا، کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. تو سونا پیدا ہوا ان کے صدقے میں، ہیرا پیدا ہوا ان کے صدقے میں، جنت بنائی ان کے صدقے میں، کوثر بنایا ان کے صدقے میں، زمین سجائی ان کے صدقے میں، عرش بچھایا ان کے صدقے میں. تو کائنات کا ذرہ ذرہ خلق ہوا ہے ان کے صدقے میں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیں وہ کیا دو گے جو خود ہمارے صدقے میں خلق ہوئی ہے. تو ہمیں سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، تمہارا جان، تمہاری جان، تمہارا مال نہیں چاہیے. دینا چاہتے ہو تو ہمیں اہل بیت کی محبت دے دو. یہی تو وجہ ہے کہ زمانہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ بھائی ہم نے دنیا والوں کو دیکھا، ساری دنیا مال کے پیچھے بھاگتی ہے، ساری دنیا دولت کے پیچھے بھاگتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی جان بچائے. مگر ہم نے آپ عزاداروں کو دیکھا کہ جب بات اہل بیت کی آ جاتی ہے تو نہ آپ کو جان کا خیال رہتا ہے، نہ مال کا خیال رہتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جان کا خیال رہتا ہے، نہ مال کا خیال رہتا ہے. بھائی خیال تو تب رہتا جب جان اہل بیت سے قیمتی ہوتی. اللہ اکبر. مال کا خیال تو تب رہتا جب مال اہل بیت سے زیادہ قیمتی ہوتا. ہمیں اللہ یہ ساری چیزیں دے ہی رہا ہے ان کے صدقے میں. تو جن کے صدقے میں دیتا ہے ہم ان کے نام پر صدقہ کر دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب سنیے، اب جہاں تک لانا تھا، آج تک آپ نے تمام علماء سے جس نے بھی یہ آیت پڑھی ہوگی آپ نے ترجمہ یہی سنا ہوگا. ہر مولوی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ مجھے کوئی رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، اجر رسالت نہیں چاہیے، سوائے اس کے کہ میرے خاص قرابت داروں سے مودت کرو. الا المودۃ فی القربى. توجہ، آیت میں فی قربا نہیں ہے، فی القربا ہے. یہ الف لام اللہ نے الگ سے کیوں لگایا؟ یہ عربی کا قانون اور قاعدہ سمجھا دو مولوی کو، اگر نہیں پتا تو سمجھا دو کہ الف لام وہاں لگا جاتا ہے جہاں پر عام لوگ نہیں خاص لوگ مراد ہوتے ہیں. تو یہ فی القربا بتا رہا ہے کہ فی القربا سے مراد عام رشتہ دار نہیں ہے، خاص رشتہ دار ہیں. اللہ اکبر. بھئی ایک چلو چلتے چلتے ایک چھوٹا سا فرق بتا دوں کہ عام رشتہ داری اور خاص رشتہ داری میں فرق کیا ہے.
بھائی رشتہ داری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے عام، دوسرا ہے خاص۔ عام رشتہ داری کون سا رشتہ ہے؟ عام رشتہ داری وہ رشتہ ہے جو ہم بناتے ہیں، خاص رشتہ داری وہ رشتہ ہے جو اللہ بناتا ہے۔ عام رشتہ داری کیسا رشتہ ہے؟ مثلا دوستی کا رشتہ، ہماری مرضی جس سے چاہے دوستی کر لے، کالے سے کرے، گورے سے کرے، سید سے کرے، پٹھان سے کرے، جولا سے کرے، کڑڑے سے کرے، ڈاکٹر سے کرے، مریض سے کرے، وکیل سے کرے، مجرم سے کرے، پولیس سے کرے، چور سے کرے، مولوی سے کرے، جاہل سے کرے، ہماری مرضی جس سے چاہے دوستی کر لے، یہ ہمارا اختیار ہے۔ یہ فرینڈشپ کرنا، دوستی کرنا ہمارا اختیار، جس سے چاہے دوستی کر لے۔ تو یہ ہے عام رشتہ۔ دوسرا رشتہ کیا ہے؟ بیوی کا رشتہ۔ یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہماری وائف کون ہوگی، گوری ہوگی، کالی ہوگی، لمبی ہوگی، ناٹی ہوگی، ہماری مرضی جس سے چاہے شادی کر لیں۔ تیسرا رشتہ سسر کا رشتہ، یہ ہم طے کرتے ہیں ہمارا سسر کون ہوگا، غریب ہوگا، مالدار ہوگا، غنی ہوگا، سخی ہوگا، کاہل ہوگا، بزدل ہوگا، شجاع ہوگا، کانا ہوگا، آنکھ والا ہوگا، نابینا ہوگا، ہماری مرضی جس سے چاہے جسے چاہے سسر بنا لے۔ چوتھا رشتہ ساس کا رشتہ، یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہماری ساسو ماں کون ہوگی، موٹی ہوگی یا چھوٹی ہوگی، بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی، ہماری مرضی جسے چاہے ساس بنا لے۔ تو یہ ہے عام رشتہ۔ خاص رشتہ وہ ہے جو اللہ بناتا ہے، جیسے اولاد کا رشتہ۔ بھائی بڑے سے بڑا مولوی ہو، اگر وائف پریگننٹ ہے تو پہلے سے پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ اللہ بیٹا دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا، اللہ بیٹی دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اولاد کا رشتہ ہم نہیں، اللہ بنا کر بھیجتا ہے۔ دوسرا رشتہ بھائی کا رشتہ، ہم نہیں ڈیسائیڈ کرتے ہمارا بھائی کون ہوگا، گورا ہوگا یا کالا ہوگا، جسے اللہ بھائی بنا کر بھیج دے قبول کرنا پڑے گا۔ پوتوں کا رشتہ، نواسوں کا رشتہ، یہ ہم طے کرتے ہیں، اللہ جسے بنا کر بھیج دے قبول کرنا پڑے گا۔ اب اللہ آیت میں کہہ رہا ہے فی القربہ، میرے حبیب ان سے کہو کہ ہم اپنے خاص رشتہ داروں کی محبت چاہتے ہیں، تو یاد رکھنا خاص رشتہ دار سے مراد خونی رشتہ دار تو ہیں، سسرالی رشتہ دار نہیں ہے۔ بھائی یہ قرآن ہے، قرآن اللہ کا قرآن ہے، ملا کا بیان نہیں ہے۔ توجہ، اللہ کہہ رہا فی القربہ، یہ الف لام ہی بتا رہا ہے کہ آیت میں خاص رشتہ دار مراد ہیں۔ اچھا، اب تک جو بھی مولوی آئے ہوں گے میری جان، انہوں نے ترجمہ تمہیں یہی سنایا ہوگا، اجر رسالت، اجر رسالت، اجر رسالت، یہ رسالت کی اجرت ہے، رسالت کی اجرت ہے۔ اگر آیت آنکھ کھول کر پڑھو تو آیت میں کہیں رسالت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، آیت میں اللہ کہیں نہیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہماری رسالت کی اجرت دے دو۔ اللہ کہہ رہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، ہمیں کچھ اجرت نہیں چاہیے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے قرابت داروں کی مودت کے۔ تو اللہ کہہ رہا ان سے کہو ہماری اجرت ہے اہل بیت کی محبت۔ تو ہماری اجرت سے کیا مراد؟ جو کچھ رسول نے پہنچایا، جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعہ تم تک پہنچایا، ان تمام چیزوں کی اجرت ہے اہل بیت کی محبت۔ یا تو میں سمجھا نہیں سکا، یا تو سرسی سمجھ نہیں سکا۔ بھائی نماز اللہ کے رسول نے پہنچائی تو نماز کی اجرت اہل بیت کی محبت، روزہ پہنچایا روزے کی اجرت اہل بیت کی محبت، زکوٰۃ پہنچائی زکوٰۃ کی اجرت اہل بیت کی محبت، قرآن پہنچایا قرآن کی اجرت اہل بیت کی محبت، کعبہ پہنچایا کعبے کی اجرت اہل بیت کی محبت، دین پہنچایا دین کی اجرت اہل بیت کی محبت، شریعت پہنچائی شریعت کی اجرت اہل بیت کی محبت۔ اور اللہ نے قرآن میں اجرت مانگ کر ملاؤں کو بتا دیا کہ اسلام تمہیں پھوکٹ میں نہیں ملا ہے۔ یہ جو نمازوں پر اترا رہے ہو، یہ جو سجدوں پر اترا رہے ہو، یہ جو شریعت کے نعرے لگا رہے ہو، یہ جو مسجدوں میں کثرت نظر آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں مفت خوروں کو مفت میں نہیں ملی، ان سب کی اجرت دینی ہے۔
توجہ، ان سب کا ٹیکس پے کرنا ہے۔ بھائی اجرت کیا ہے؟ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، کپڑا خریدا اس کے لیے ٹیکس دیا، بزنس کریں گے اس کے لیے ٹیکس دیں گے، گاڑی لیں گے اس کے لیے ٹیکس دیں گے، ہر شے کے لیے اجرت دینی پڑتی ہے۔ کوئی چیز فری میں نہیں ملتا، اور اگر دنیا میں کوئی تمہیں فری میں کچھ دینا تو سمجھ جانا یا تو کوئی دال میں کالا ہے یا کالی دال ہے۔ توجہ، ہاں، فری میں نہ کوئی چیز ایکسپٹ کرنا نہ دینا، فری میں دنیا میں کچھ نہیں ملتا۔ توجہ، مجھے بھی بلایا ہے تو فری میں نہیں بلایا ہے، توجہ کیجئے گا بھائی، ہر شے کے پیچھے کچھ نہ کچھ اجرت کی ضرورت ہے، توجہ کیجئے گا۔ تو یہ شریعت، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ کعبہ، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ دین، یہ قانون، ان سب کی اجرت ہے اہل بیت کی محبت۔ یہ جو قاریان قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ان سے کہنا یہ قرآن پڑھ تو رہے ہو، اس کی اجرت دی کہ نہیں؟ نماز پڑھ تو رہے ہو، نماز کی اجرت دی کہ نہیں؟ نہیں پہنچا میرا مجمع۔ اچھا سنو میری بات، توجہ، قرآن یہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا ثواب ہے۔ قرآن کا پڑھنا ثواب۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، جو اندھا ہو، پڑھ نہیں سکتا ہو، وہ ثواب کیسے کمائے؟ اللہ کے رسول نے کہا جب قرآن کی تلاوت ہو تو تلاوت سن لے، قرآن کا سننا بھی ثواب۔ اللہ اکبر، توجہ، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن کا سننا بھی ثواب۔ کہا یا رسول اللہ، جو گونگا ہو، جو پڑھ بھی نہ سکے، اور بہرا ہو جو سن بھی نہ سکے، وہ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ، تو کہا یا اللہ کے رسول نے قرآن کا پڑھنا ثواب۔ کہا یا رسول اللہ، جو پڑھ نہ سکے، کہا جب قرآن کی تلاوت ہو تو سن لے، قرآن کا سننا بھی ثواب۔ کہا یا رسول اللہ، جو سن نہ سکے، کہا بس وہ قرآن کو کھول کر قرآن کی آیتوں کو دیکھ لے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب۔ تو پتہ کیا چلا مسلمانوں، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب۔ اب جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میرے دل میں بھی اشتیاق پیدا ہوا کہ میں بھی ثواب کماؤں۔ کیا کیا میں نے؟ دوڑتا ہوا عثمانیہ بک ڈپو پہنچا قرآن کو ہدیہ کرنے کے لیے۔ توجہ، اب جیسے ہی عثمانیہ بک ڈپو پہنچا، دیکھا ایک لمبی قطار لگی ہے، سارے حدیث سن کر ابھی پہنچے تھے۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے جلدی میں کہیں اجلت تھی، جانا بھی تھا، تو میں قطار میں بھیڑ میں چپکے سے داخل ہو گیا، اور چپکے سے دکان کے قریب جا کر میں نے قرآن کریم کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے چوما، گھر واپس آ گیا، اور گھر میں آنے کے بعد خوب قرآن کھول کر پڑھنے لگا، ورق پلٹ کر دیکھنے لگا، گھر والوں سے تلاوت کروا کر سننے بھی لگا۔ انصاف سے بتانا سلسی والوں، کیا مجھے ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر، بھئی آخری آدمی تک سوال کر رہا ہوں، بتاؤ، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ کہا نہیں مولانا، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ بھائی میں بھی تو پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، تو مجھے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ کہا وجہ یہ ہے مولانا کہ آپ قرآن کو چرا کر لائے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، آپ قرآن کو چرا کر لائے ہیں، آپ نے قرآن کی اجرت ادا نہیں کی، تو چاہے جتنا پڑھو، جتنا دیکھو، جتنا سنو، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ مسلمانوں، نمازوں کی اجرت اہل بیت کی محبت، سجدوں کی اجرت اہل بیت کی محبت، قرآن کی اجرت اہل بیت کی محبت، کعبے کی اجرت اہل بیت کی محبت۔ اگر اہل بیت کی محبت کے بغیر
سجدے سے پیشانی کالا کر کے روز محشر پہنچے گا تو اللہ تیرا شمار نمازیوں میں نہیں چوروں میں کرے گا. اگر اہل بیت کی محبت کے بغیر پہنچے، سجدہ لے کر پہنچو، نماز لے کر پہنچے، روزہ لے کر پہنچے، حج لے کر پہنچے، زکوٰۃ لے کر پہنچے، تو شمار عبادت گزاروں میں نہیں ہوگا، چوروں میں ہوگا. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کسی شخص کو اگر نوح علیہ السلام کے جیسی عمر دے اور وہ ساری عمر اتنے سجدے کرے کہ پیشانی سیاہ ہو جائے، اتنے رکوع کرے کہ کمر جھک جائے، روزہ رکھتے رکھتے سوکھ کر کاٹا ہو جائے، اور ہر سال پیدل حج کو جائے، اور کعبے کا طواف کرتے ہوئے کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان حالت مظلومی میں قتل کر دیا جائے، اور لوگ اسے کعبے کے اندر دفنا دیں، اور اتنی ساری باتوں کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس کے دل میں علی کی ولایت پر ذرہ برابر بھی شک ہوا، اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا. اتنی ساری باتوں کے باوجود سب مل کر نعرہ حیدری، سب مل کر اللہ نوح علیہ السلام کے جیسی عمر دے دے، اتنی نمازیں پڑھے کہ کمر جھک جائے، اتنے سجدے کرے کہ پیشانی سیاہ ہو جائے، روزہ رکھ رکھ کر سوکھ کر کاٹا ہو جائے، ہر سال پیدل حج کو جائے، طواف کرتا ہوا کعبے کے قریب حالت مظلومی میں مار دیا جائے، اور کعبے کے اندر دفنا دیا جائے. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر اس کے دل میں علی کی ولایت پر ذرہ برابر بھی شک ہوا تو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. توجہ بھائی، اب اس سکے کا ایک پہلو ہے، آؤ تمہیں سکے کا دوسرا پہلو بھی دکھاؤں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا ان سے سوال کیا جائے گا. منظر کیا ہوگا محشر میں، جا کر اٹھا کے پڑھنا امام حاکم نیشاپوری کو. قیامت کے دن ایک شخص کو اس کے گناہوں کی وجہ سے، توجہ، اسے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے فرشتے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جس کو فرشتے جنت میں لے جا رہے ہوں گے. جب وہ لوگ قریب پہنچیں گے تو آواز آئے گی کہ ابھی ان کو روکو، ابھی ان سے سوال کرنا باقی ہے. فرشتے کہیں گے پروردگار ان سے سارا سوال ہو چکا، نماز کا سوال، روزے کا سوال، حج کا سوال، زکوٰۃ کا سوال، عبادت کا سوال، سارے سوال ہو چکے ہیں، اب کیا سوال ہے؟ اللہ کہے گا ان کو روک کر پوچھو علی کی ولایت کو مانتا تھا یا نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ولایت علی علی کی ولایت میزان ہے روز محشر.
جنت اور دوزخ کے درمیان ولایت علی سے طے ہوگا کہ اعمال رکھنے کے باوجود جہنمی ہے یا گناہگار ہونے کے باوجود جنتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس لیے کہ اختیار شفاعت آل محمد کے ہاتھ میں ہوگا, اہل بیت کے ہاتھ میں ہوگا. اگر وہ گناہگار کی شفاعت کروا دیں, کسی کی اوقات نہیں ہے کہ اسے روک سکے. توجہ, اب اللہ کہہ رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا, ان سے کہو ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے, الا المودۃ فی القربى, سوائے اس کے کہ ہمارے خاص قرابت داروں سے, ہمارے اہل بیت سے مودت کریں. توجہ کیجئے گا. اچھا, عام طور پر سب خیریت تو ہے, ٹھیک ہے نا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پوری توجہ. خاص رشتہ داروں کی, اچھا عام طور پر مولوی ترجمہ کر دیتا ہے محبت. آیت میں کہیں محبت کا لفظ نہیں ہے, آیت میں مودت کا لفظ ہے. تو بھائی محبت میں اور مودت میں فرق کیا ہے؟ سنو, مودت اور محبت میں فرق نہیں ہے. محبت کی سب سے اونچی قسم کا نام ہے مودت. اللہ اکبر. اب اس سے زیادہ میں سطح عمومی میں اتر کے میں سمجھا نہیں سکتا. محبت کیا ہے؟ محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے. مثلا مثال پیش کر دوں, محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ بھئی یہ اکرم بھائی بیٹھے ہیں, مراد آباد سے آئے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے, ہے نا؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں, حالانکہ یہ توقع بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ کبھی مجھے مصیبت میں چھوڑ کر جا سکتے ہیں. ایک مثال کے طور پر گفتگو کرنے لگا ہوں میں. بڑی محبت کرتے ہیں یہ مجھ سے, مگر یہاں جب میں سرسی آیا تو راستے میں میرے اوپر حملہ ہو گیا. اچھا, ہمارے اوپر حملہ ہونا کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے, اس لیے کہ منافقوں کو سب سے زیادہ خطرہ تو ہم ہی لوگوں سے ہے. توجہ, یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہندوستان میں ہیں. اگر شبیر وارسی پاکستان میں ہوتا تو کب تک شہید ہو چکا ہوتا. یہ تو اللہ کا شکر ہے ہم اس ملک میں ہیں جہاں منافقوں کا زور نہیں چل پا رہا ہے, اس لیے کہ یہاں کا ہندو بھی حسینی ہے. توجہ, اب فرق سمجھو محبت میں اور مودت میں. یہ اکرم بھائی ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے, سرسی آتے ہوئے میرے اوپر حملہ ہو گیا, یہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے. تو اب جو یہ بھاگے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ کہا نہیں مولانا, یہ آپ سے محبت کرتے ہیں. تو بھائی جب محبت کرتے ہیں تو مصیبت میں مجھے چھوڑ کر بھاگے کیوں؟ کہا مولانا وجہ یہ ہے کہ یہ آپ سے تو محبت کرتے ہیں مگر آپ سے زیادہ اپنی زندگی سے محبت کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا, توجہ. یہ آپ سے تو محبت کرتے ہیں مگر آپ سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ آپ سے محبت تو کرتے ہیں مگر آپ کے لیے اپنی جان قربان نہیں کر سکتے. توجہ, مگر ایسا ہوا کہ مجھ پر مصیبت آئی اور مجھے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا, تو اس محبت کو کہتے ہیں مودت. محبت مطلب ایکسٹریم لیول کی محبت. مودت یعنی ایکسٹریم لیول کی محبت, نہ جہاں پہ نہ اپنی جان کی کوئی حیثیت ہو نہ مال کی کوئی حیثیت ہو. یہی وجہ ہے کہ سن 61 ہجری میں آل محمد سے محبت کرنے والے تو بہت تھے مگر مودت کرنے والے 72 نکلے. کیا واقعہ کربلا کے وقت کیا صرف 72 ہی لوگ تھے اہل بیت کے چاہنے والے؟ نہیں, چاہنے والے بہت تھے, جانثار 72 تھے
مودت کرنے والے صرف 72 تھے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ چاہنے والے اگر اور نہ ہوتے تو 61 ہجری کے بعد یزیدیوں سے انتقام کس نے لیا؟ اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے کہ محبت کرنے والے بہت تھے, مودت کرنے والے فقط 72 تھے. تمہیں اور آسان کر دوں, مودت کس کو کہتے ہیں؟ بھئی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا مچھلی کو, اچھا یہ بتاؤ مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے؟ مچھلی کا ذبیحہ یہ نہیں ہے کہ اس کے گلے پر چھری چلا دو, مچھلی کا ذبیحہ یہ ہے کہ اسے پانی سے نکال دو. جیسے ہی مچھلی کو پانی سے جدا کرو گے مچھلی خود بخود مر جائے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے. اگر لمحے کو جدا کیا جائے تو مچھلی مر جائے گی. تو اللہ کہہ رہا ہے دیکھو اہل بیت سے محبت نہیں مودت کرو, اگر ایک لمحے کو جدا ہو تو مر جانا. مودت مانگی ہے. اچھا تو جب مودت ہے اجر رسالت, تو پھر جب شریعت رسالت توحید سب کی اجرت ہے اہل بیت کی مودت, توجہ, تو پھر مودت دل میں نہیں رکھی جاتی, مودت کا ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. ہم اقرار کرتے ہیں نا کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں, اس کے انبیاء کی نبوتوں کا اقرار کرتے ہیں, اس کے رسولوں کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں, اس کی عبادتوں کا, اس کے قانون کا, اس کے احکام کا اقرار کرتے ہیں, تبھی تو ہم مسلمان ہیں. بھئی ہم کہتے ہیں نا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں, قرآن ہماری کتاب ہے, یہ اقرار ہے ہمارا. اسلام ہمارا دین ہے, اسلام ہماری شریعت ہے. تمام 1,24,000 انبیاء ہمارے نبی ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ جملہ ایک طریقے سے ٹھیک بھی ہے ٹھیک نہیں بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محمد ہمارے نبی نہیں ہیں, اللہ کے نبی ہیں. مگر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں ہمارے لیے نبی بنا کر بھیجا. نہیں پہنچا میرا مجمع؟ بھائی ہم کہتے ہیں قرآن ہماری کتاب, مگر قرآن ہے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب. مگر ہم کیوں کہتے ہیں ہماری کتاب؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے ہماری ہدایت کے واسطے بھیجا. توجہ, کعبہ ہے اللہ کا گھر, مگر ہم ہمارا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے واسطے بنایا. اسلام دین ہے اللہ کا بھیجا ہوا, مگر ہم کہتے ہیں ہمارا دین, اس لیے کہ اللہ نے اسے ہمارے لیے بنا کر بھیجا. تو اب ایک سوال اس سارے مجمع سے پوچھوں گا, سارے مسلمان یہاں موجود ہیں, میری تقریر کسی خاص مسلک یا فرقے کے لیے نہیں, بلا تفریق مذہب و ملل و اقوام و ادیان و تحریکات, تمام عالم اسلام سے, اقوام عالم سے میرا خطاب. توجہ کہ بھائی یہ ساری چیزیں اللہ نے بھیجی, مگر ہم ہمارا اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے واسطے بھیجا. تو آپ سے ایک سوال کروں گا مسلمانوں سے, مسلمانوں یہ بتاؤ کہ کیا تم نبی اپنی مرضی سے بنا سکتے ہو؟ اللہ جانے مجمع کہا ہے. کیا تم نے قرآن کو اپنی مرضی سے کتاب بنایا؟ کیا تم نے کعبے کو اپنی مرضی سے اللہ کا گھر بنایا؟ کیا اسلام تم خود بنا سکتے ہو؟ دین خود بنا سکتے ہو؟ شریعت اپنی مرضی سے بنا سکتے ہو؟ کہا نہیں مولانا, ان سب کا بنانے والا اللہ ہے. دین اللہ نے بھیجا, شریعت اللہ نے بنائی, قانون اللہ نے بنایا, کتاب اللہ نے بھیجا, نبیوں کو اللہ نے بھیجا. میں نے کہا مولوی ہوش کے ناخون لے, جب تو نبی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا, کتاب اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا, شریعت اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا, تو امام اپنی مرضی سے کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.
مرضی سے نہیں بنا تھا؟ کیا نبی چننے کے لیے الیکشن ہوا تھا؟ کیا قرآن کو اللہ کی کتاب مانگنے کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی؟ تو جب نبی چناؤ سے نہیں بنتا تو نبی کا جانشین چناؤ سے کیسے بنے گا؟ پوری توجہ ہے تو بھائی اچھا اب یہ بھی جملہ سن لو، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے نبی، تو نبی صرف ہمارے نہیں سارے جہان کے ہیں، ساری کائنات کا رسول ہے وہ، مگر ہم نبی والا فقط ہمیں کہا جاتا ہے سارے جہان کا نبی وہ، مگر نبی والا اچھا اللہ صرف ہمارا خدا ہے، سارے جہان کا رب ہے نا وہ، تو اللہ والا ہمیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ مولانا وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں، ارے نہیں پہنچا مجمع، نبی سارے جہان کا ہے تو نبی والا ہمیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس لیے کہ محمد رسول اللہ ہم کہتے ہیں، اسی طرح علی کائنات کا امام ہے، مگر علی والا ہمیں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ علی ولی اللہ۔ اللہ اکبر۔ وہ سارے جہان کا امام ہے، بلند تر اللہ